پی ٹی آئی کا بڑا زور ہے کراچی میں، بڑا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے زوال کے بعد جو نا باقی صوبوں میں یہ ان کے کراؤڈ اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کی ایک اتحادی جماعت ہے، آپ اسے وفاق میں سپورٹ کرتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سپیس دے سکتے ہیں، آپ کی اتحادی جماعت پنجاب میں کیوں نہیں دیتی؟ وہ ہم اگر مشورہ بھی دیں گے تو ہمارے انگلیاں توڑیں گے. خبردار پنجابی کی طرف کسی نے دیکھا پنجاب کے، بھائی پنجاب بھی ہمارا، پنجابی بھی ہمارے. یہ سہیل افریدی صاحب جا رہے تھے لاہور، تو میں نے پہلے دن کہا اور میں نے کہا شکر کرے کہ تھوڑا سا دھکے شکے لے گئے، 1 درجن ایف آئی آر آپ کو نہیں پکڑایا گیا، اور بلکہ شکر کرے کہ آپ کے جو ہے نا وہ انگلیاں نہیں توڑی گئی ہے. اگر اپنی یونیورسٹیاں بند کرانی ہے تو ہمیں ووٹ دے دو، اگر اپنے اسپتالوں کو اجاڑنا ہے تو ہمیں ووٹ دے دو. یعنی اپنا کالک پارٹی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے منہ کے اوپر کالک پنجاب شرمندہ ہو گیا ہم لوگ کہ پنجاب میں آزادی ہے، کہ پنجاب میں یہ حالات، یعنی 15,000 تو نظر بندی کی آرڈر ہے، 144 کھانستے ہی لگ جاتے. آپ کے خیال میں جلسہ کیسا تھا؟ کتنے لوگ ہوں گے جلسے میں آپ کی نظر میں؟ چھوٹا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا، کامیاب تھا، ناکام تھا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ 2 کروڑ. ہماری بات تو چھوڑے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور آئی، گاڑیاں توڑنا، گلو بٹ سارا کچھ دیکھ لیا، چہرے پہ نقاب پڑے، وہ یہی لوگ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کراچی میں تحریک انصاف کا بڑا جلسہ. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اعتراف کر لیا کہ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. لگتا ہے جلد پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے. قادر مندوخیل آج کھل کر تحریک انصاف کے حق میں بول پڑے اور اپنی ہی اتحادی حکومت نون لیگ پر تیر برسا دیے. سہیل افریدی کے اوپر 200 سے زائد مقدمات کا معاملہ انگلیاں توڑنے کے حوالے سے بھی قادر مندوخیل نے نون لیگ کا ریمانڈ لے لیا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں تحریک انصاف کو اچھا جیسچر دے سکتی ہے، اچھا ویلکم کر سکتی ہے، تو نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے؟ نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کیوں نہیں سپیس دے رہی؟ نون لیگیوں نے کیوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے؟ شکر کریں شیشے توڑے گئے، ہاتھ پاؤں نہیں توڑے. قادر مندوخیل آج کھل کر نون لیگ پر برس پڑے. آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، تو پنجاب میں جس طرح یہ گئے واپسی پہ جس طرح پریس کانفرنس کی، آج بالکل اسی طرح پریس کانفرنس انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کر دی. ان کے ساتھ تو آپ جس طرح بھی ویلکم کریں، آپ جیسا بھی ان کو انٹرٹین کریں، انہوں نے رزلٹ تو آپ کو وہی دینا ہے جو پھر جو ہمیشہ سے یہ دیتے آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ سندھ میں یہ پروگرام لے کر گئے ہیں کہ اگر اپنی یونیورسٹیاں بند کرانی ہے تو ہمیں ووٹ دے دو، اگر اپنے اسپتالوں کو اجاڑنا ہے تو ہمیں ووٹ دے دو، اگر آپ نے اپنے اسکولوں کو تباہ کرنا ہے. 363 ارب روپے خیبر پختونخوا میں لگا کے 60% طلبہ جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. اور اگر آپ نے کہیں پہ ٹیررزم کروانی ہے تو ہمیں ووٹ دے دیں. اگر آپ نے ریاست کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کہ ملک اس طرف جائے اور ہم آپ کو اس طرف لے جائیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو میرے خیال میں سہیل افریدی کے پلے اور کیا تھا؟ ان کو تو آپ پھول پیش کریں، آپ اجرک پہنائیں، دستار پہنائیں. مجھے اجازت دیجیے گا، میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کے خیال میں جلسہ کیسا تھا؟ کتنے لوگ ہوں گے جلسے میں آپ کی نظر میں؟ چھوٹا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا، کامیاب تھا، ناکام تھا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ 2 کروڑ آلموسٹ 20 ملین ابو، یعنی آدھا خیبر پختونخوا ہے یہ کراچی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ شاہ ویس نورانی صاحب کا جلسہ ضرور دیکھیے کراچی کا، حافظ نعیم کا ضرور دیکھیے، ایم کیو ایم کا دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کا دیکھیے، مسلم لیگ نون کے ماضی کے جلسے دیکھیے، اور پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے. اتنے لوگ تو میرے خیال میں آدھے لوگ تو یہ لوگ اپنے ساتھ کوسٹروں میں بٹھا کر اپنے سے خود یہ پہلے بھجوا چکے تھے خیبر پختونخوا سے. یہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئے ہیں؟ گئے تھے، انہوں نے اپنی کسٹڈی میں اپنے بدلے. جی، میرے ڈویژن سے، میرے ضلع سے لوگ گئے ہیں جو ایم پی ایز ہیں، وہ اپنے سے آگے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بندے بھیج دیے تھے.
یہ اگر خیبر پختونخوا سے آل دا وے کراچی تک کوسٹوں میں لے کے جاتے ہیں تو یہ خیبر پختونخوا سے کوسٹوں میں بھر کے اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہاں پر تو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10,000 لوگ لائیں گے. جی نہیں آئے. جتنے آئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور دوسرا لاہور میں انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پر پبلک نہیں نکلتی، تو اس بار انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی. ٹھیک ہے. تقریباً 500-700 لوگ یہ یہاں سے ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ آپ نے سن لی، آپ نے اختیار ولی صاحب کی بھی بات سن لی. سر کوسٹوں میں لوگ بھر بھر کے لے کے گئے آپ کراچی، اور وہاں پہ اس طرح آپ نے یہ کراؤڈ شو کروایا، ایک بات، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کا بھی برتاؤ رکھا، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. تعریف کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ منصور بھائی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری روایات کی میں ہمیشہ تعریف کرتا رہتا ہوں. باقی اختلاف اپنی جگہ. ایک جمہوری جماعت ہے، ڈکٹیٹر کی پیداوار نہیں. مسلم لیگ نون تو ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے، اور آج بھی ڈکٹیٹر کا ذہن ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بارے میں. آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. دیکھیں، وہ بات کی بات ہے، میکینکس کیا ہوئے، وہ بالکل غلط کیا. یعنی جب آپ نے سپیس ملی، اور سپیس ملنے کے بعد دیکھیں استقبال کیا انہوں نے. یعنی میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پارٹی سٹینڈ اپنی جگہ، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جو کہ جمہوری روایت، اور یہ بات یعنی پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح نظر آئی. یہ تھی وہ پیپلز پارٹی کہ جو جمہوری روایات کو پامال نہیں کرتی تھی. تاریخ اس کی یہی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ اب وہ ایک ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، اور وہ چہرہ بھی دکھا دیا. پنجاب کے اندر تو آپ یوں دیکھ لیں نا، 9 مئی پہ الزامات لگاتے رہے. ہماری بات تو چھوڑے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور آئی، گاڑیاں توڑنا، گلو بٹ سارا کچھ دیکھ لیا، چہرے پہ نقاب پڑے، وہ یہی لوگ تھے 9 مئی کے اندر بھی. یہ آپ نے سارے دیکھ لی. میں صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سندھ کے اندر نقاب پوش لوگ ایسے دیکھے اس طرح گاڑیاں توڑی؟ میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر میں صرف بتانے کا مقصد آپ کے ہے کہ سندھ کے اندر کتنے کے گنے لے لی، کتنے لوگوں کے سر پھاڑ دیے. ہم نے بتایا نا، کارکن نکلے، پرامن نکلے، تکلیف اور دقت کے باوجود بھی نکلے. لیکن پنجاب کے اندر وجہ ہے کہ گلو بٹ یہاں پر موجود ہیں، ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو جج سے، مجھے تو پتا ہے، مجھے تو اندازہ ہے 9 مئی سے پہلے دیکھ لیں، 25 اپریل کو اٹھا کر دیکھ لیا 2022 کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ آپ جو بھی ہے، یعنی اپنا کالک بانٹ دی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے منہ کے اوپر. پنجاب شرمندہ ہو گیا ہم لوگ کہ پنجاب میں آزادی ہے، کہ پنجاب میں یہ حالات. یعنی 15,000 تو نظر بندی کی آرڈر ہے، 144 کھانستے ہی لگ جاتا ہے. اجازت دیجیے مجھے ذرا، اجازت دیجیے گا سر. ایسے پڑھتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ ایسے پڑھتے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک. یہ قادر مندوخیل صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف نے تو چلیں آپ کی تعریف کی ہے کہ جس طرح بھی آپ لوگوں نے انہیں سپیس دی ہے، لیکن پنجاب کے حوالے سے آپ بھی ظاہری بات ہے اس وقت حکومت میں وہاں پہ اس کا حصہ نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیا پنجاب کے حوالے سے آپ کو بھی پرابلمز آتی ہیں جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف اس وقت کمپلینٹ کر رہی ہے؟ جی منصور بھائی، سب سے پہلے تو اظہر صدیق صاحب کا شکریہ ہے کہ انہوں نے سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی تعریف کی ہے. اور یقیناً پی ٹی آئی نے جب سے سیاسی زوال دیکھا ہے، اس میں یہ پہلا پروگرام ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا بالکل طریقے سے ہوا ہے، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، اور اس کے بعد ہماری وزراء نے ان کا استقبال کی. اجرک کو ٹوپی، سندھ کی تہذیب، سندھ کی جو روایات ہے اسے روشناس کرائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے مختلف شو میں ان کو یہ دعوت کی کہ ہم کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، آپ کے استقبال کا بھی، ہر طرف سے. اور دوسری بات یہ کہ 2 دن تک کراچی اور حیدرآباد کے سڑکوں میں بڑے سموتھلی پی ٹی آئی کے پروگرام ہوئے. اور کل کا جو ہوا، کل کا صورتحال میں یقیناً وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے حوالے سے تھوڑی سی تنقید کی ہے. میں بتاؤں کہ کل تو چلو پھر بھی جلسہ تھا، ان کے ذہن میں پھر بھی یہ بات آئے گی کہ پیپلز پارٹی نے رکاوٹ ڈالی، گو کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، پولیس والوں کے سر پاڑے گئے، میڈیا کے ڈی ایس این جی کے اوپر پتھراؤ کیا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اور پولیس نے اپنی پورے سیکورٹی جو ہے نا وہ سر انجام دیے. اور ایون کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں کہ 2 لڑکے جو پکڑے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو ایسے ہی قائد اعظم مزار کے گھومنے آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شرپسند لوگ بھی تھے، اور الطاف حسین صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے جلسے میں ہمارے لوگ شمولیت کرے، وہ بھی تھے. اور پولیس نے یقیناً پورا پروٹیکشن کیے. اور پھر اس کے بعد کل کی جو تھوڑی شکوین کیا ہے کہ راستے بلاک تھے، راستے بالکل بلاک تھے، راستے 3 دن سے بلاک ہے، آج کوئی جلسہ نہیں ہے. پھر بھی میں 3 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے میرا گھر دفتر کا، یقین کریں گے میں نے 3 شو جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر جو ہے نا ریکارڈ کرائے.
तो आज क्योंकि वज़ीर आला है, उनके साथ यकीनन 40-50 गाड़ियाँ हैं सिंध पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से इनके रहनुमा जिनके नज़र आ रहा है, जो इख्तियार वली साहब बता रहे हैं। बाकी कारकुनों का मुझे नहीं पता कितने साथ आए, रहनुमा तो नज़र आ रहा है। तो ये आज भी पूरा कराची जाम है, मुख्तलिफ रोड आज भी जाम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने जो अपना फ़र्ज़ था वो पूरा किया है। नाज़रीन, कादर मंदोखेल ने बिल्कुल ठीक कहा कि तहरीके इंसाफ ने बड़ा जलसा किया, मगर ना कोई गमला टूटा और ना ही कोई दंगा फसाद देखने में नज़र आया। ना जाने क्यों नून लीग तहरीके इंसाफ को पंजाब में जलसा करने की इजाज़त नहीं देती। और जब मंसूर अली खान ने पूछा कि आप इनसे कि कादर मंदोखेल से पूछा कि आप इनसे कहें, तो कादर मंदोखेल ने कहा कि ये कौन सा हमारे कहने पे मान जाएंगे। शुक्र करें सुहेल अफरीदी के ऊपर FIR नहीं हुई, इनकी उंगलियां नहीं तोड़ी गई। नून लीग कहती है पंजाब हमारा है, यहाँ हम किसी को घुसने नहीं देंगे। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।